بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ چونکہ آج جماعت بھی آئی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ قرآن پاک کی یہ سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے بار بار اس کی تفسیر کو ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے تاکہ اس کے معنی اور مطالب ہمارے دل و دماغ میں جم ہو جائے، بیٹھ جائے، تاکہ ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وقت جو ہے سو دل لگے اور اس کے معنی اور مطالب کی گہرائی میں ہم اتر کر اور اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ورنہ یہ تو بڑے لوگوں کی تفسیر ہے، میرے اندر کیا بصارت ہے اور کیا جسارت ہے کہ میں اس کی تفسیر کر سکوں، چونکہ ہمارے استاد اور ہمارے بڑے لوگوں کے علماء کرام کی صحبت سے بیٹھ کر کے تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کو حق بات بولنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں تلاوتیں کی ہیں اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ صرف 3 ہی آیت پر ہی تفسیر ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا تذکرہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی تعریف اور اس کی کبریائی سے شروع کرتا ہے، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، یعنی تمام کے تمام عالم کا پالن ہار ہے، کھیون ہار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، جو سب پر رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا تذکرہ ہے، یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھے لیکن ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے اس تعریف کو کیا کہیں گے؟ غائبانہ تعریف۔ اللہ تمام جہانوں کا پالن ہار جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو غائبانہ اللہ کی تعریف سے شروع کرتا ہے، اور جب مالک یوم الدین تک پہنچتا ہے تو درمیان سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اسے حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں، تو فرمایا غائبانہ پردے ہٹنے لگتے ہیں، حجابات ہٹنے لگتے ہیں، اور اللہ کی دربار کے حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تو اس مقام پر پہنچ کر بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہاں اللہ سے خطاب ہے، گویا تجلیات ہٹ گئی اور اللہ کا نور، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اب بندہ اللہ سے خطاب کر رہا ہے، اے ہمارے رب، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہاں عربی قاعدے کے اعتبار سے جس کی بندگی کی جا رہی ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور کہ اے ہمارے رب، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ ایا کا جو لفظ اللہ کے لیے آیا ہے
جو اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف خطاب کرتا ہے، اس کو پہلے لایا گیا، عبادت کو بعد میں لایا گیا۔ اس طرح عربی الفاظ میں کسی لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی پہلے لایا جاتا ہے، تو وہاں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ نعبدو ولا نعبد غیرک، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، اور ہم غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ حصر کا معنی اسی کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرد کی 2-4 بیویاں ہو سکتی ہے نا بھائی، ایک مرد کی کم سے کم 4 بیویاں ہو سکتی ہے شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایک مرد کی 2-4 بیویاں ہو سکتی ہے، ایک خالق کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے کئی مرد یعنی کئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ ایک ساتھ کیا ہو سکتا؟ ایک مرد کا 4 بیوی ہو سکتا، لیکن ایک عورت کا 4 مرد نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ زندگی میں ہماری کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہو سکتا، صرف آپ ہی ہے۔ تو شوہر ایک ہی ہوگا، شوہر کے لیے بیویاں کئی ہو سکتی ہے، 2-4، اللہ جتنی کی گنجائش دی ہے وہاں تک نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کے لیے شوہر ایک ہی ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے بہت سارے بندے ہیں، لیکن ان بندوں کا مالک اور خالق صرف ایک ہے، اور بندگی ہم بہت سو کی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ اسی کو بتانے کے لیے ایا کو پہلے لایا گیا اور نعبدو کو بعد میں لایا گیا۔ نعبدو کا یہ لفظ جس میں عبادت کا تذکرہ ہے، وہ عبدیت کا معنی دیتا ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو۔ پہلے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انسان غلام بنا لیے جاتے تھے، اور جو خرید لیتا تھا وہ مالک کہلاتا تھا۔ غلام کو اختیار نہیں تھا کہ وہ مالک کے بغیر کوئی کام، غلام یعنی مالک کے حکم کا انتظار کرتا ہے، کوئی کام بھی مالک کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ غلام ہے، وہ غلام کے مالک کا غلام جو ہے نا مالک کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ مالک کہتے ہیں تو کرتا ہے۔ اگر مالک رات کے 2 بجے کام کرنے کو کہا جائے تو غلام کو اختیار تھا کہ وہ اٹھ کر کام کرے۔ غلام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ غلام میں کچھ نہ کچھ تو اختیار رہتا ہے۔ اب چونکہ غلام عبد کا لفظ غلام سے بھی بڑھا ہوا ہے، فرمایا غلام کو کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے۔ اگر مالک حکم دے تو غلام کرے بھی نہ کرے بھی، 1 سے 2 بار انکار بھی کر سکتا ہے، یا غلام کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ ہم کام نہیں ڈال سکتے، تو اس کی جان نہیں لی جا سکتی، تو مالک کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ غلام کا جو ہے سو جان لے لے۔ اتنا کام بھی نہیں دیا جا سکتا جس کو وہ نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلام سے بڑھ کر عبد ہے۔ عبد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں۔ عبد کس کو بولتے ہیں؟ کہ میرا کچھ نہیں، میں اللہ کے سپرد ہو چکا ہوں، رب کے حوالے ہو چکا ہوں، رب جو کہے گا وہ کرنا ہے، میری مرضیات ختم ہو گئی، میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہا ہوں، میری خواہش نہیں رہی، میری مرضی نہیں رہی، میری تڑپ میری طلب کچھ نہیں ہے، آپ کہیں گے وہی کروں گا، یہ معنی ہے عبد کا۔ قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، میرے اندر اب کوئی چیز، کوئی خواہش باقی نہیں رہی،
میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ معنی ہوتا ہے عبد کا۔ چنانچہ عبدیت کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا میں نے اپنے رسول کو بلایا تھا، اللہ نے جو لفظ کا استعمال کیا وہ لفظ عبد کا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو سب سے زیادہ عظیم ہستی ہے اللہ کے بعد، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ لفظ عبد کا ہے۔ قرآن مجید میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب بھی، وہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، یعنی عبداللہ، اور یہ میرا بندہ رات میرے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ یہاں بھی عبد کہا ہے، یعنی اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پکارے تھے اللہ کو، تو نبی ہیں اپنی ماں کے گود سے آواز دیتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا کیف نکلم من کان مہدی صبیہ، کہ الزام لگایا تھا کہ مریم علیہ السلام پر کہ کہاں سے بچہ لے کر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی کہا تھا مریم کہ جب لوگ پوچھیں گے تو زبان نہ کھولنا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، میرا نبی میرا پیغمبر ان کو جواب دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول چکے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عبد کا معنی کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ جو ہے نا عہد کر لیتا ہے، عہد و پیمان ہو جاتا ہے کہ ہم آج کے بعد آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا تمام شرک کے تمام راستے کو ختم کر دیا گیا، یعنی ہر وہ راستہ جو عبادت کے لائق ہے، قیام عبادت کے لائق ہے، رکوع اللہ عبادت کے لیے اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی عبادت ہم کسی انسان کے لیے، کسی درخت کے لیے، کسی قبر کے لیے یا بڑے سے بڑا ہستی کے لیے ہم قیام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ رسول کے لیے بھی ہم قیام نہیں کر سکتے، رسول کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، رسول کے لیے بھی رکوع نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف اور صرف قیام اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر تمام شرک کے تمام راستے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے اگر سمجھ لیا تو اسے پورے قرآن سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آج اتنے ہی پر ختم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کو غور کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معنی اور